الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، تمام صفات خدا بندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسے ماحول میں رہتے ہوئے بھی دین کا اہم فریضہ مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا ہوں اس میں اللہ نے ایک مثال دیا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے مثال بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، ان کی مثال بیان کیا ہے جو نوح علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ کانتا تحت عبدین، بتا رہی ہیں کہ وہ دونوں عورتیں لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی میرے نیک بندوں کے ماتحت میں تھی، بیوی تھی۔ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کیا۔ خیانت سے مراد ہے منافقت۔ پیغمبر کی بیوی بن کے ہے، مسلمان نہیں ہے، تو منافقت سے کام کرتے تھے۔ تو فرمایا فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کیا ہے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو ان دونوں کو پیغمبر بھی نہیں بچا سکا اللہ سے۔ پیغمبر ہو کے بھی ان دونوں عورتوں کو جو ہے نہیں، پیغمبر کی بھی ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا ان دونوں عورتوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ بتا رہے ایمان نہیں ہے اور باپ پیغمبر ہے تو جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان اگر تمہارے دل میں نہیں ہے تو، اور نانا جی تمہارے حاجی ہیں تو جنت میں نہیں جائے گا۔ ان کے رہنے سے تجھے کیا فائدہ؟ تمہارے اندر ایمان ہونا۔ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے اور تمہارے طیبہ چاچا دادا باپ سب کے سب حاجی نمازی غازی ہیں، جنت میں تو نہیں جائے گا، وہ جائیں گے۔ اپنے اندر دیکھ میرے اندر کیا ہے۔ پیغمبر بھی اپنی بیوی کو جنت میں نہیں لے جا سکیں گے ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے۔ تو ایمان کی اہمیت سمجھو کہ ایمان کیا ہے۔ عورتیں جو ہیں اگر اپنی خوشی سے گھر میں ہیں، عزت سے ہیں، اپنے عورت کے جو کام وہ کر پھر رہی ہے تب تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ اب خود بدل جائے، بدماشی پہ اتر جائے، تو کوئی نہیں اسے سدھار سکتا، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی مکاری بڑی ہے، بدماش بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، ان کا مکر و فریب بھی خطرناک رہتا ہے۔ پیغمبر کی صحبت میں ہیں، پیغمبر کی بیوی بن کے ہیں، اور چال بازی کیسے کھیل کے ساری زندگی گزار دی، ایمان نہیں لائی، کیسی زندگی گزار ڈالی۔ اور سدھرنے پہ آ جائے تو فرعون کی بیوی آسیہ، اس کے ماتحت میں رہ کے ایماندار ہو کے چلی گئی۔ تو سارا ذمہ دار ماحول کو بتانا یہ بھی غلط ہے۔ فرعون کے ماتحت میں رہ کے بھی ایمان والی بن کے گئی ہے، اور یہ ایسا ایمان والی کہ اپنا جنت کا ٹھکانہ، جنت میں میرا کون سا گھر ہے کہاں پہ ہے، دنیا سے دیکھ کے گئی ہے۔ اتنا پاورفل ایمان۔
تو عورتیں ماننے پہ آئے تو جان دے کے بھی ایمان بچا لیتی ہے، اور اگر بگڑ جائے اندر سے خود سے تو پھر اسے کوئی نہیں سدھار سکتا۔ ایسے ہوتی ہے عورت۔ چونکہ جو شادی شدہ ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، غلطی بھی کرتی ہیں، عقل سے بھی کمزور ہیں، اور غلطی بھی کرتی ہیں تو بھی کہتی ہیں ہم غلطی نہیں کیے تم کیے ہو، تو خاموش ہونے میں بھلائی ہے۔ لڑ جھگڑ کے مار پیٹ کے کوٹ کے اپنا گھر برباد نہ کریں، یہ کوئی ایمانداری اور شریف لوگوں کی عادت نہیں ہے۔ کنٹرول کر لیں کہ بھائی عورت ذات کم عقل ہے، خاموش ہونے میں بھلائی ہے۔ سوچیں گے آپ کہ اس کو ہم مار کے کوٹ کے سیدھا کر دیں گے تو اور بگڑ جائے گی، اور بگڑ گئی، بگڑنے پہ بدماشی پہ اتر گئی تو دماغ ٹھکانے لگا دے گی، چاہے آپ کتنا بھی سمجھدار ہوں، عقل مند ہوں، پیسے والے ہوں، کچھ بھی ہو، بدماشی پہ اتر گئی تو دماغ ٹھکانے لگا دے گی۔ اسی طرح برداشت کریں اور کام چلا رہے، نکالنے کام۔ ایسی عورت کا میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک چودھری جی تھی، چودھری سرپنچ سمجھو آپ، بڑا سخی آدمی، مالدار، آستی بھی بہت ہے، کھیت بھی بہت ہے۔ تو ایک دن بیوی سے بیٹھ کے بات کرتے کرتے کہنے لگے دیکھو میری عزت بہت ہے، ہر گاؤں میں، کھیڑے میں، شہر میں، کہیں بھی جاؤ میرا نام چرچا ہوتا ہے، عزت سے ادب سے آدمی نام لیتے۔ تو عورت بولی کہ اس میں آدھا میرا کمال ہے۔ چودھری چودھری ہوتا ہے، اسے بخار چڑھ گیا، تمہارا کیا کمال ہے؟ واہ رے بھائی واہ، کماؤں میں، پیسہ لگاؤں میں، اور آدھا تمہارا حصہ ہے اس میں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ کہا چودھری جی مان لو آدھا اس میں ہمارا حصہ ہے۔ کہا تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ کہا بکواس مت کرو، ساری عزت پہ پانی پھروا دوں گی۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، کہیں بھی جاؤ میرا نام لو سب تعریف کرنے لگتے ہیں۔ کہا اس میں آدھا میرا حصہ ہے۔ کہا تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ کہا خاموش ہو جاؤ ورنہ ساری عزت پہ پانی پھروا دوں گی۔ کہا خاموش نہیں ہونے کا، سب میرا حصہ ہے، پھروا کے دکھا۔ کہا عزت میں پانی پھروا دوں؟ تو ہاں پھروا کے دکھا۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب ہو گیا شروع، انتظار میں تھی کوئی مہمان آئے اور اس کی عزت کا جنازہ نکالو۔ اور چودھری تھا، پیسہ والا آدمی ہے، ہزاروں ایکڑ میں تو زمین تھا اس کا، تو سب لوگ آتے جاتے تھے مسافر، اور سخی بھی تھا آدمی، ایسے نہیں کہ مکھی چوس تھا، زکوٰۃ بھی کھا کے مر گیا، صدقہ بھی خود کھا گیا، ایسا نہیں، سخی بھی تھا۔ راستے میں کوئی چلتا ہوا ملتا تو اس کو پکڑ کے گھر میں لاتا تھا، چلو میرے ساتھ ناشتہ کرو، چلو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو سخی مزاج کا آدمی بھی تھا، جان نہیں پہچان نہیں کون ہے کیا ہے وہ سب ضرورت نہیں، پکڑ کے لاتا تھا گھر میں، چلو میرے ساتھ ناشتہ کرنے۔ تو بس ظاہر سی بات ہے بھائی اس کی عزت نام شہرت سب ہوگا ہی۔ عورت کے دماغ چینج ہوا، اور دیکھو اس کی عزت پہ جنازہ کیسے نکالا ہے، اس چودھری کی عزت کا جنازہ کیسے نکالا وہ آپ دیکھیں۔ عصر کے وقت ایک ٹیچر صاحب آئے، ہندی میں گرو جی کہتے ہیں اس کو، گرو جی ٹیچر کو۔ تو چودھری جی ملے، بات چیت کیے، اپنے صوفے میں بٹھا دیے، رات میں کھائے پیے، دونوں ساتھ میں سوئے۔ صبح میں اٹھے تو بیوی سے کہنے لگا وہ چودھری کہ دیکھو گرو جی یہاں بیٹھے ہیں، تم ایسا کرو گھی والا حلوہ پکاؤ، گھی کا حلوہ پکاؤ، چودھری کو کھلائیں گے، گرو جی کو کھلائیں گے، ٹیچر ہیں، اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تو کہنے لگے ہاں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے میں پکا رہی ہوں۔ اور یہ سنو یہ کھیت میں ہے نہیں، ٹیکا سب ڈال کے آئے ہیں، میں دیکھ کے آتا ہوں ذرا کوئی جانور پرندے وغیرہ کچھ کھا نہ جائے، میں ایک چکر لگا کے آتا ہوں، جب تک تو بنا کے تیار کر، دونوں بیٹھ کے کھائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ چودھری گھوڑا میں بیٹھا، جلدی سے پورا ہزاروں ایکڑ میں تو زمین ہے، تو چکر لگا کے آئے گا تب نا، جلدی سے گیا چکر لگا کے آئیں گے دیکھ کے۔ وہ چلا گیا، وہ گرو جی بیٹھے ہوئے ہیں صوفے میں، یہ حلوہ پکا رہی ہے اور زور زور سے رو رہی ہے۔ تو گرو جی بھی عمر والے تھے، 60 سال عمر، تو رونے کی آواز آئی تو بھائی چلے گئے اندر، کیوں ماں کہیں کو روتی ہے، کیا پریشانی؟ تو کچھ نہیں، وہ میں تمہاری حالت پہ رو رہا ہوں۔ میری حالت پہ؟ میری حالت پہ تمہیں کہیں کو رونا بھائی، کیا پریشانی ہے؟ تو کیا نہیں، یہ دیکھو یہ موسل دکھ رہا ہے، موسل سمجھ دیں گے نہیں؟ ارے وہ مسالہ کوٹنے والا اتنا موٹا لکڑی ہوتا ہے اتنا لمبا، یہ موسل
یہ چودھری پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا اس کا، جو بھی مہمان آتا ہے گھی کا حلوہ کھلاتا ہے، موسل سے مارتا ہے۔ تمہاری حالت میں مجھے رونا آ رہا ہے، تو بوڑھا آدمی ہے، ایک موسل مارا تو مر جائے گا، اس کے واسطے میں رو رہی ہوں۔ کہ ایسا ہے تو ہاں ایسا ہے، تو پھر میں حلوہ کھانے کا نہیں، میں چلا اپنا چھوٹا سا تھیلا تھا، اٹھایا بیگ اور بھاگنے لگا، سپر فاسٹ بھاگنے لگا۔ چودھری جی جب تک چکر لگا کے آ گئے، آئے تو صوفے میں جا کے دیکھا گرو جی نہیں ہیں، تو غصہ ہوئے، جا کے پوچھے گرو جی کہاں نہیں دکھ رہے؟ تو وہ ہے نہیں گرو جی، کئی کے گرو جی ہیں کہ وہ موسل مانگ رہے تھے کہ موسل مجھے دے دو، مجھے ہونا ضرورت ہے۔ تو میں بولی میں نہیں دوں گی اپنے سے، وہ چودھری جی آئیں گے نہیں ان سے مانگ لینا۔ وہ بڑے ضدی آدمی تھے، سنے نہیں، بولے یہ موسل دو نہیں تو میں چل جاؤں گا ایسے ہی۔ میں بولا میں دے سکتی نہیں، اللہ کی بندی دے دینا تھا، تم کو ایسا 10-20 موسل لا کے دے دیتا میں کیسے دینا؟ میرا کچھ اختیار ہی نہیں ہے، میرا کچھ چلتا ہی نہیں ہے، میں گھر کے ایک نوکرانی ہوں، کھانا پکاتی ہوں کھلاتی ہوں، میں اپنی مرضی سے تمہارا سامان کیسے دینا؟ ایسا کرو، گرو جی گئے ابھی نکلے ہیں، موسل اٹھاؤ جا کے تم دے کے آؤ۔ چودھری کو سمجھ میں آیا کہ اچھی بات ہے، اٹھایا موسل کاندھے میں اور دوڑا دینے کے لیے۔ وہ گرو جی دوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو یہ پیچھے سے چودھری آواز دے رہا ہے، گرو جی سنو، یہ موسل لیتے جاؤ، یہ موسل لیتے جاؤ۔ وہ گرو جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حلوہ نہیں کھایا، میں نے حلوہ نہیں کھایا۔ ارے بھائی تو موسل سے مارتا ہے گھی کا حلوہ کھلانے کے بعد، میں حلوہ کھایا ہی نہیں، کہیں کو مارے گا؟ یہ کہہ رہے نہیں گرو جی یہ موسل لیتے جاؤ، اور گرو جی وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ میں حلوہ نہیں کھایا، اور دوڑ رہے سپر فاسٹ۔ اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ صحیح میں مارے گا، موسل لے کے آ رہا ہے، وہ دوڑ رہے ہیں سپر فاسٹ، یہ بھی دوڑ رہا ہے چودھری پیچھے سے دینے کے لیے، یہ کہہ رہا ہے موسل لیتے جاؤ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حلوہ نہیں کھایا، وہ بھاگ رہا ہے۔ لاسٹ میں چودھری تھک گیا، واپس آ گیا۔ وہ گرو جی دوڑتے دوڑتے دوسری بستی میں پہنچ گئے، ہانپنے لگے، ایسی عمر دراز تھے، گر گئے پڑ گئے۔ تو دوسری بستی کے لوگ دیکھے جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کیوں بھائی کیا بات ہے؟ تو کچھ نہیں، وہ کھیڑے کا جو ہے نا شہر کا یہ آدمی چودھری، یہ دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی بھی مہمان جائے تو گھی والا حلوہ کھلاتا ہے، موسل سے مارتا ہے۔ میں جان بچا کے بھاگ گیا۔ اس کی بیوی بڑی اچھی ہے پاپ، اس نے مجھے بتایا، اس وقت گرو جی گئے ہوئے تو کہیں حلوہ پک رہا تھا، وہ بتائی کہ تم چلے جاؤ نہیں تو تم کو موت ہی کھاٹ اتار دیں گے مار کے، تو ایک ہی موسل میں مر جائے گا۔ وہ بیوی پاپ اچھی عورت ہے، بولتے ہیں نا ہم لوگ عورت بڑی اچھی ہے، یہ عورت ہے، وہ عورت بڑی اچھی ہے۔ وہ گرو جی کے وہ چودھری کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب ہر جگہ وہ ٹیچر جہاں بھی جا رہا ہے، ہر گاؤں میں ہر کھیڑے میں چودھری کی برائی کر رہا ہے، عورت کی اچھائی، ہر جگہ ہر کھیڑے میں ہر جگہ مشہور ہو گیا۔ وہ چودھری پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا ہے تو پاک اس کی عورت بڑی اچھی ہے، اس کی عورت بڑی اچھی ہے۔ دیکھو عورت کا مکاری، گرو جی کو کچھ اور سمجھایا اور اپنے چودھری کو کچھ اور سمجھا دیا، اور چودھری کے جو عزت ساری بستی میں ہر جگہ پھیلا ہوا تھا نہیں، اس عزت پہ پانی پھیر دیا۔ یہی بولتے ہیں عزت پہ پانی پھیرنا۔ اس لیے برداشت کریں، مل جل کے کام چلائیں تو چلے گا۔ اگر بدمعاشی کرنے پہ اتر گئی تو پیغمبر کی نہیں سنتی ہے تو ہماری تمہاری کہیں کو سنے گی بھائی؟ اس لیے کام چلائیں، گزر بسر کر کے کام چلائیں۔ بڑی بدمعاش ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کیا ہے، ان کیدکن عظیم، عورتوں کی مکاری بڑی ہے، بڑی کہہ دیا اس کو۔ شیطان کے لیے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے مکاری فریب کمزور ہے۔ شیطان ساری دنیا کو تباہ کر رہا ہے بہکا کے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی مکر و فریب کمزور ہے۔ اور عورت کو دیکھو کیا کہہ رہا ہے ان کیدکن عظیم، یوسف اعرض عن ھذا، مصر کا بادشاہ یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، اتنا گڑبڑ کی تھی نہیں زلیخا، کہہ رہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف جانے دے یار، درگزر کر۔ حالانکہ سارا سر غلطی اس عورت پر ہے زلیخا، اور یوسف کو کہا جا رہا ہے کہ درگزر کر یار، کام چلا چھوڑ ڈال۔ وہیں پہ اللہ نے کہا ان کیدکن عظیم۔ وہ بادشاہ جو تھا نا مصر کا، اس نے اپنی عورت کو خطاب کر کے کہا ان کیدکن عظیم،
تمہاری مکاری بڑی خطرناک ہے۔ اسی کو اللہ نے آیت نازل کیا، ویسے ہی نازل کیا۔ ساری بدمعاشی زلیخا کی تھی وہاں، اور درگزر یوسف علیہ السلام سے کروایا جا رہا ہے۔ پیغمبر معصوم عن الخطا، پیغمبر، ان سے درگزر کروایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے درگزر کریں، صبر کریں، برداشت کریں، خاموش ہو کے کام چلا لیں۔ بدمعاشی کرنے پہ اتریں گے تو پھر وہی چودھری والا حال ہوگا۔ دینداری یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم باہر دیندار بن کے ہیں اور گھر میں عورت سے لڑائی کرتے رہتے ہیں، دینداری نہیں ہے۔ پیغمبر برداشت کیے ہیں تو ہم اور کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے اس کے سامنے اس کی برائی کرنا ہماری عزت ہے، تمہارا کیا بھی نہیں بولے تو پھر ہو جاتا۔ تمہاری جو عزت ہے بستی میں، شہر میں، گاؤں میں، کھیڑے میں، اس میں میرا آدھا حصہ ہے۔ اگر آپ مان لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عزت میں پانی پھیر دے گی۔ تو دینداری یہ بھی ہے۔ عورت حدیث شریف میں ہے عقل سے بھی کمزور ہے، کم ہے، دینی اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ مرد مہینے میں 30 دن مکمل نماز پڑھ سکتا، عورت نہیں پڑھ سکتی، تو ہے نہیں کمزور، کم۔ عقل کے اعتبار سے دماغ ان کا تھوڑا کم رہتا ہے، وہ خراب چیز کو بھی اچھا سمجھتی ہے، خراب چیز کو بھی اچھا سمجھ جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک جگہ ایک آدمی تھا، سفر میں گیا تو آتے ہوئے بندر دکھا تو لایا نہیں، اس لیے کہ آدمی کے بھی کرایہ اور بندر کا کرایہ برابر تھا۔ کہا اس کا کرایہ کون دے گا، نہیں لایا۔ گھر میں آیا سفر سے تو بیوی سے ملا جلا بات چیت کر رہا ہے، کر یار آتے وقت مجھے ایک بندر دکھا تھا تو میں سوچا تمہارے واسطے لائے، یہاں کھیلیں گی، اس سے کھیلتے رہیں گے، مذاق کرنے، کھیلنے، ٹائم پاس کرنے کام آئے گا۔ کیا بول رہی سنو، بندر کی کیا ضرورت ہے، آپ خود ہمارے لیے بندر ہو۔ وہ خراب چیز کو اچھا سمجھ کے بول رہی ہے، اتنا کم عقل رہتا ہے، اس لیے درگزر کرنے سے کام چلائیں۔ دینداری یہ بھی ہے، اپنی عورت کی کم عقلی کو برداشت کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام سن رہے ہیں، ایک اور عمر ہوتا تو ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑا سمجھدار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، میرے بعد نبی نہیں، اس لیے عمر فاروق نبی نہیں۔ وہ عمر بھی عورت پکارے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک یہودی تھا مدینہ میں، عورت سے لڑائی جھگڑا ہوتا تھا روزانہ، تو آیا عمر کے پاس کہ بتائیں گے ہماری بیوی مجھے ستاتی ہے، میری بات نہیں مانتی ہے، موت کی چیخا چیختی ہے، پکارتی ہے۔ آگے گھر کے نہیں کھڑے ہوئے تھے، عمر فاروق کو خود ان کی بیوی پکارتی ہے، کہیں کہ تم ایسے کری۔ یہ یہودی حیران ہے کہ یار میں اپنی بیوی کا کیس لے کے ان کے پاس آیا ہوں، ان کی بیوی خود ان کو ایسے کر رہی ہے، ڈانٹ رہی ہے، موت کی چیخا پکار رہی ہے۔ اب ان سے بولنا یا نہیں بولنا، چلے جانا، کیسے کرنا؟ واپس چلا گیا، نہیں بولا کچھ بھی۔ کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو بتایا کہ میں آپ کے پاس آیا تھا اس سے پہلے اپنی بیوی کے بارے میں شکایت کرنے، تو اندر سے آواز آ رہی آپ کی بیوی خود آپ کو ڈانٹ رہی ہے۔ تو ہاں ڈانٹ رہے تھے، تمہیں خاموشی، اتنے بڑے بہادر، شیر بھی دیکھے تو الگ چلا جائے، شیطان بھی دیکھے تو راستہ بدل دے، تمہیں عورت کے سامنے خاموش ہے؟ ہاں خاموش ہونا پڑتا ہے۔ میرے بچے، میرا کھانا، کپڑا دھونا، گھر صاف کرنا، میرا بچہ لیٹرنگ پیشاب کر سب دھونا، صفائی کرنا، وہ سب کچھ فری میں کرتی ہے۔ اس کی تھوڑا سا کڑوی کسیلی برداشت نہ کروں تو یہ کون کرے گا؟ یہ والا کام فری میں کون کرے گا؟ ذرا کرا کے دیکھ لو۔ کھانا پکانے کے لیے نوکر رکھو، بچے کے کپڑا دھونے کے لیے، اپنا کپڑا دھونے کے لیے، پیشاب کرے تو بستر بدلنے کے رکھ کے دیکھو، ذرا سمجھ میں آ جائے گا، دماغ ٹھکانے لگ جائیں گے۔ اس لیے درگزر سے کام چلائیں، معاف کر دیں تو بھلائی اسی میں ہے۔ تو یہ بھی دین ہے، خالی نماز پڑھنا اور بیوی سے لڑائی کرتے رہنا یہ دین ایسا نہیں ہوتا۔ دین یہ بھی ہے، عبادات میں بھی اچھی طرح معاشرت، مطلب آپس میں زندگی گزارنا، بیوی بچوں سے، بیٹا سے، بھائی سے، ماں سے، باپ سے، پڑوسی سے، سب سے اچھا رہنا، یہ نہیں کہ لڑتے رہے خالی، تو آپ کا حسن معاشرت خراب ہو جائے گا۔ یہ بھی دینداری ہے۔ اخلاق، پھر معاملات، لین دین، وہ بھی صحیح رہنا، یہ بھی دینداری ہے۔ دین کے اندر ہے یہ، ہم لوگ کے ذہن مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ یہ نماز پڑھا تو دیندار ہے بس، 4 آدمی مل کے گئے گشت کرنے تو یہ تبلیغ ہے، اکیلے گئے تو نہیں ہے، ایسا مزاج بنا ہوا ہے۔ اکیلے جاتے تھے اور جاتے ہیں، ابھی بھی جاتے ہیں، اکیلے بھی گئے تو وہ بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کا معنی ہے
اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانا، چاہے جس کے پاس نہ پہنچا دے، یہ تبلیغ ہے۔ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا، ایک آدمی جا کے پہنچائے تب بھی تبلیغ ہوگا، 3 آدمی ساتھ میں جا کے پہنچائے تب بھی تبلیغ ہی ہے۔ اللہ کی بات پہنچانا ہے دوسروں تک، یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام اکیلے جاتے تھے، کبھی کوئی مل گیا ساتھ میں تو ساتھ میں لے کے چل جاتے تھے، نہیں تو اکیلے جاتے تھے اکثر۔ سب نبی نے تبلیغ کا کام کیا ہے، کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس نے تبلیغ نہ کیا ہو۔ اس کو پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے تبلیغ کے لیے، اور پیغمبر تبلیغ ہی نہ کرے تو پھر پیغمبر کس چیز کا ہے؟ پیغمبر فارسی کا لفظ ہے، پیغمبر کا معنی ہوا فارسی میں پیغام پہنچانے والا، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، تو یہ تبلیغ ہے جی۔ عربی میں اس کو بولتے تبلیغ، فارسی میں بولتے پیغمبر، ایسا ہے مبلغ۔ تو بہرحال دین کی بات سیکھنا بھی ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، اور خالی یہ نماز ہی عبادت ہے، نماز ہی دینداری ایسا نہ سمجھیں آپ، بہت کچھ ہے، وہ ساری چیزیں سیکھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے راستے میں وقت نکال کے جا کے سیکھنا ہے، اس کے لیے نام لکھا ہے بھائی، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہیں، اپنا اپنا نام لکھا ہے۔ بہت دور دور سے بزرگاں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کہاں پہ مسلمانوں کی کتنی آبادی ہے، کتنی مسجدیں ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اپنا گھر بار اللہ کے راستے میں چھوڑ کے نکلے ہیں۔ تھوڑا چھوڑنے کی عادت بھی ڈالیں، ورنہ فرشتہ ایک دن آئے گا تو زبردستی چھڑا دے گا، زبردستی چھڑائے گا، اس لیے پہلے ہی سے چھوڑنے کی تھوڑا عادت بنائیں۔ اپنا اپنا نام لکھوائیں بھائی، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے خوشی سے جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، محنت سے، لگن سے، فکر سے اللہ کے راستے میں جانا ہے، اور سیکھنا ہے، سکھانا ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔